بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں میں ایک بزرگ تھے جن کو بہت ہی مانا جاتا تھا۔ وہ بزرگ بنی اسرائیل میں آئے تھے اور ان کے پاس 3 لوگ آئے جو کہ بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ بے روزگار بھی تھے۔ انہوں نے بزرگ کی خدمت میں حاضری دی اور اپنا مدعا بیان کیا۔ پہلا بولا، میں پھل بحری زدہ انسان ہوں اور بس اتنی ہے کہ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اگر مسجد میں جاؤں تو لوگ میرے ساتھ نماز تک نہیں پڑھتے، اسی وجہ سے کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ اس کو بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور اس شخص کو ایک اونٹنی دی۔ اللہ رب العزت نے اس اونٹنی میں اتنی برکت دی کہ چند ہی سالوں میں سینکڑوں اونٹنیاں ہو گئیں۔ پھر دوسرا شخص آیا۔ دوسرے شخص نے مدعا بیان کیا کہ میں سر سے گنجا ہوں، جس کی وجہ سے لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور روزگار بھی نہیں ہے۔ بزرگ نے دعا دی کہ اللہ تمہاری بیماری دور کرے، اور ایک گائے دی۔ اللہ نے اس کی بیماری دور کی اور بہت ہی خوبصورت بال دیے۔ چند سالوں میں اس گائے میں اتنی برکت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سینکڑوں گائیں عنایت فرما دی۔ تیسرے شخص نے مدعا بیان کیا کہ وہ اندھا ہے اور روزگار بھی نہیں ہے۔ بزرگ نے اس کے لیے بھی دعا کی اور اس شخص کو ایک بکری دی۔ اللہ نے مہربانی کی اور اس شخص کی آنکھوں کا نور واپس آ گیا، اور اس بکری میں اتنی برکت آئی کہ چند سالوں میں سینکڑوں بکریاں ہو گئیں۔ کچھ سالوں بعد وہ بزرگ پہلے آدمی کے پاس آئے اور بولا کہ میں بے روزگار ہوں۔ اللہ نے تمہیں بہت مال و دولت دی ہے، اور اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کے بندوں کو بھی دو۔ وہ انسان بہت غصے سے بولا، میں نے محنت کی ہے، میرے باپ دادا نے مجھے جائیداد میں حصہ دیا، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بزرگ بولا، اللہ کے بندے ناراض نہ ہو، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے۔ اور بعد میں اس شخص کے چہرے پر وہی برس بن گئی، اور سارے اونٹ ایک ایک کر کے مر گئے، جو جہاں تھا وہ اسی جگہ آ گیا۔ پھر بزرگ دوسرے شخص کے پاس گئے اور بولا کہ اللہ کے نام میں سے کچھ دو۔ وہ شخص بھی بزرگ سے جھگڑ پڑا اور بزرگ کو وہاں سے جانے کو کہا۔ بزرگ بولے، ناراض مت ہو، اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ چنانچہ وہ شخص بھی گنجا ہو گیا اور اس کی ساری گائیں ایک ایک کر کے مر گئیں۔ پھر وہ بزرگ تیسرے شخص کے پاس آئے اور اپنا مدعا بیان کیا کہ میری مدد کی جائے۔ تیسرا شخص وہ تھا جسے بزرگ نے بکریاں دی تھیں۔ تیسرے شخص نے روتے ہوئے کہا کہ میں غریب اور اندھا تھا، مجھے اللہ نے بہت نوازا۔ ہاں کیوں نہیں، میں آپ کو اللہ کے دیے میں سے ضرور دوں گا۔ مجھے بھی اللہ رب العزت نے ایک بزرگ کی دعا سے یہ سب کچھ دیا ہے۔ یہ سارا تو اللہ ہی کا مال ہے، آپ نے اللہ کے نام پر مانگا ہے، جو جتنا آپ کا دل کرتا ہے آپ ان بکریوں سے لے سکتے ہیں۔ بزرگ بولے، نہیں نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے تم لوگوں کا امتحان لینے بھیجا تھا۔ پہلے 2 غرور اور مال کے تکبر کی وجہ سے خسارے میں ہیں، جبکہ تم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تمہیں یہ مال نصیب کرے، اور چل دیے۔ سامعین، یہ سبق آموز داستان ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے دیے میں سے اس کے بندوں پہ بھی خرچ کریں اور اپنی اصل کو کبھی نہ بھولیں۔